سورہ توبہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنني الا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ صدق الله العظيم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جہاد سے رخصت دے دیجیے، ہمیں اجازت دے دیجیے پیچھے رہنے کی، اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار رہو یہ تو پہلے سے ایک فتنہ میں، ایک آزمائش میں ڈالے جا چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یہ کہ جہنم نے تمام کافروں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تُسُؤْهُمْ، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں بڑا ہی ناگوار گزرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اگر آپ کو کوئی ذکر پہنچے، کوئی دکھ کی بات ہو تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا، اور پھر پلٹ کے جاتے ہیں تو بڑے خوش جاتے ہیں۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ انہیں کہہ دیں کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے خوشی یا غمی، یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کا تو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، آپ ان کو بتائیں کہ تم ہمارے باب میں دو اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم بھی آپ کے بارے میں دو میں سے ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو تمہیں اللہ خود سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، بس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، آپ ان منافقین کو بتائیں کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو خوشی سے یا کراہت سے، وہ قبول تو نہیں ہوگا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم تو ایک نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، ان کے اخراج خرچ کو قبول کرنے کے راستے میں مانے کون سی چیز ہوئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا۔ ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى، اور یہ جو نظر آتے ہیں نماز کے لیے آتے ہوئے تو یہ کسی مجبوری کے تحت سستی اور کاہلی سے نماز کے لیے آتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور جو خرچ بھی یہ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے تو وہ اصل میں انہیں ناگوار گزر رہا ہوتا ہے۔
فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو ان کے مال و اولاد کی کثرت آپ کو حیران نہ کرے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ نے تو یہ پروگرام بنا رکھا ہے کہ اسی مال و دولت اور اولاد کے ذریعے سے ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرے گا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور جب ان کی جان نکل رہی ہوگی تو حالت کفر میں ہوں گے. یہ منافقین کا وہ تعاقب جو پچھلے 2 ہماری مجلسوں سے شروع تھا اسی کا حصہ ہے، اور یہ جاری و ساری ہے یہ کام. ان میں جو پہلی آیت ہے اس میں ایک خاص بہانے کا ذکر ہے جو ان میں سے منافقین میں سے بعض لوگوں نے اختیار کیا جہاد سے کنی کترانے کے لیے اور پیچھے رہنے کے لیے. وہ خاص بہانہ یہ تھا کہ ایک آدمی تھا جد بن قیس، اور یہ کہنے لگا کہ اگر مجھے آپ رومیوں کے مقابلے میں لے جائیں تو وہاں پہ رومی عورتیں بھی ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے میری قوم کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں کچھ صبر نہیں کر سکتا، تو میں کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو جاؤں گا ان عورتوں کو دیکھ کے، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں. اب یہ جو چیز ہے، یعنی اس نے جہاد فی سبیل اللہ سے بچنے کے لیے جو بہانہ تراشا، اس بہانے کو اس نے تقویٰ کے لبادے میں لپیٹ لیا کہ میں بڑا متقی شخص ہوں، میں اس قسم کی بات سے بچنا چاہتا ہوں کہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو جاؤں، مجھے آپ پیچھے رہنے کی اجازت دے دیں. یہ بڑی مستند قسم کی روایت ہے جد بن قیس کے بارے میں، جس کے بہت سارے راوی ہیں. اس لیے کہ یہ بات اس نے، جب راوی بہت ہیں تو اس کا مطلب یہ بات اس نے کسی ایسی مجلس میں کی کہ جس میں کافی سارے آدمی موجود تھے، اور سیرت ہشام میں بھی اس کا تذکرہ ہے. تو اللہ نے خبردار کیا الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ کہتا ہے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، یہ تو پہلے ہی ایک فتنے میں گر چکا ہے. سقطوا، سقط کہتے ہیں گرنے کو، یعنی کسی کھڈے میں جا گرنے کو سقط کہتے ہیں. تو یہ تو پہلے ہی گر چکا. یہ اصل میں جس فتنے میں گرا ہے وہ منافقت ہے، جس مصیبت میں یہ پھنسا ہے وہ منافقت ہے. اور منافقت ایسی چیز ہے کہ جس سے، یعنی جس کی سزا بھی سب سے زیادہ ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے، آخرت میں بھی ذلت و رسوائی ہے، تو یہ اپنے آپ کو کس برائی سے بچانا چاہتا ہے؟ یہ تو بری، اس سے زیادہ بری چیز میں یہ پہلے سے گر چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہا کہ اس کھڈے سے نکلے تو باہر جہنم ہے. یعنی یہ جو کھڈا ہے اس سے نکل کے اس نے جہنم میں جانا ہے. جہنم جو ہے اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے تمام کو، کسی کے بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. جہاد سے بچنے کے لیے تو بہانے کر سکتے ہیں، جہنم نے تو گھیرے میں لے رکھا ہے، تو اس کے گھیرے سے کوئی نکل نہیں سکتا. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، یہ منافقین کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بتایا. کہا کہ جب آپ کو کوئی افتاد پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، جب کوئی اچھی بات آتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے، تو تسؤہم، ان کو یہ بڑا ناگوار گزرتا ہے، ان کو برا لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ یہ کسی مصیبت میں پھنسے گے، اور یہ تو مصیبت سے بچ کے نکل آئے، ان کو تو فتح ہو گئی. تو یہ چیز انہیں ناگوار گزرتی ہے، اس لیے کہ اصل میں تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کب مغلوب ہوں اور دوبارہ وہ جاہلیت کا وہ جو سسٹم ہے، وہ جو نظام ہے، وہ دوبارہ قائم ہو. تو کہا اس اصل چیز یہ ہے کہ یہ آپ کے اس میں، یعنی اچھائی میں خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، اور اگر کوئی افتاد پڑے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی شکست کی بات ہو، کوئی انسانی جانوں کا نقصان ہو جائے، کوئی مال کا نقصان ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے آپ کو پہلے ہی بچا لیا تھا. یہ وہی بات ہے جو احد کے موقع پہ ان لوگوں نے جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے واپس آ گئے تھے جنگ شروع ہونے سے پہلے، ان لوگوں نے بھی یہی کہا اپنے ان لوگوں کے بارے میں جو میدان جنگ میں کام آ گئے، شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے تو آج اس طرح تو ان کے ساتھ نہ ہوتا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، ہم نے اپنا بندوبست خزنہ امرنا من قبل، ہم نے پہلے سے اپنا بندوبست کر لیا تھا، اس مصیبت سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور پھر یہ بات یعنی کل اور کالا جو ہے یہ استعمال تو کہنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسے بھی ہے کہ قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے اور وہ اس قائل نے، کہنے والے نے کہا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی زبان حال سے یہ بیان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ جب جا رہے ہوتے ہیں پلٹ کے واپس اس مجلس سے، تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور وہ اس وجہ سے خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے تکلیف سے اپنے آپ کو پہلے سے بچا لیا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اب یہ یعنی وہ چیز بیان ہوئی، پہلے تو مائنڈ سیٹ تھا نا منافقین کا، اب جو صاحب ایمان ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کا بیان کہا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو تو یہ کہہ دیا گیا اور انہوں نے مان لیا اور سن لیا کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اگر کوئی افتاد پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی شکست ہوتی ہے، کوئی مال و دولت ضائع ہوتا ہے، کوئی جانی نقصان ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ نے لکھ رکھا ہے، لیکن اس نے ہمارے لیے نقصان کیوں لکھا؟ اس سوال کا بھی تو جواب چاہیے۔ اس کا جواب ہے ہوا مولانا، یعنی وہ تو ہمارا کارساز ہے، اس نے تو جو بھی کیا وہ ہمارے فائدے میں کیا۔ اگر اس نے ہمارے لیے کوئی افتاد لکھی، کوئی مصیبت لکھی، تو اس میں ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ ہم اگر اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے تو اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اس بات کا ہمیں بھروسہ ہو کہ ہمارا مولا وہ کارساز ہے، وہ ہمارا نقصان نہیں کرتا، اس نے ہمارے لیے فائدہ دیکھا ہے، وہ مولانا، اب یہ ان کا یعنی تصور ہے کہ وہ ہر بات کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے ایک آزمائش لکھی، اور آزمائش سے گزر کے ہی آدمی درجات و مراتب پاتا ہے۔ تو اس صورت میں یعنی جو مصیبت آئی، جو افتاد پڑی، اس میں صبر کا امتحان ہے۔ اور اگر انہیں کوئی اچھائی مل جاتی ہے، کوئی فتح ہو جاتی ہے، کوئی مال غنیمت مل جاتا ہے، تو اس پہ وہ اتراتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ایک طرف جہاں شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پہ اس بات سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں بھی ہم اگر کامیاب ہوں گے تو ہمارے شکر کا امتحان ہے، وہ ہمارے لیے درجات و مراتب کے دروازے کھولے گا۔ بس دونوں صورتوں میں، اچھائی اور برائی دونوں صورتوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارے خلاف فیصلہ نہیں دیتا، وہ ہمارے حق میں اور ہماری بہتری کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اور یہ چیز جب حاصل ہوتی ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ یہ کیفیت جب حاصل ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کے اوپر بھروسہ رکھتا ہے، اس کے اوپر توکل کرتا ہے۔ توکل یہ چیز ہے کہ وہ تو اپنے وسائل جو اس کے پاس موجود ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، اس میں ہر قسم کے وسائل شامل ہیں، وہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، وہ اپنی جسمانی صلاحیتوں کو، وہ اپنے مال و دولت کو، اپنی اولاد کو، اور اپنے تمام جو موجود وسائل ہیں ان کو استعمال کرتا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، لیکن وہ نتیجے کو ان چیزوں کے اوپر منحصر نہیں رکھتا، وہ ان کے اوپر انحصار نہیں کرتا کہ میرے پاس وسائل بہت ہیں اس لیے میں دین کو پھیلا لوں گا، میں نے بہت کتابیں لکھ دی ہیں، میں نے بڑی اچھی تقریریں کر دی ہیں، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس کے نتیجے کے طور پہ اعلاء کلمت اللہ ہوگا، نہیں، وہ اس کے اوپر انحصار نہیں کرتا،
بلکہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے، یعنی نتیجے کو اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ جو بھی اچھائی ہوگی، جو بھی اچھا نتیجہ ہوگا وہ نکالے گا۔ ہمارا کام ہے اپنے وسائل کو اختیار کر کے اس چیز کو، اس کام کو کرتے جانا، نتیجہ نکالنا یہ اللہ کا کام ہے۔ توکل سے مراد یہی ہے کہ وسائل کو اختیار کر کے، یعنی ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جانا یہ کوئی توکل نہیں۔ وہ مشہور حدیث میں نے آپ کو کئی دفعہ سنائی ہوگی، اس لیے کہ یہ لفظ بھی بار بار آتا ہے، کہ ایک اعرابی آیا مسجد نبوی میں اور اس نے اپنا اونٹ باہر کھڑا کیا اور آ کے اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس کا گھٹنا باندھ کے، وہ ایک پاؤں اٹھا کے اس کا گھٹنا جو ہے وہ سر سے وہ چیز اتارتے ہیں، اتار کے یہاں پہ چڑھا دیتے ہیں، تو اس کو عقل ہے یا عقلو کہتے ہیں، یعنی اس کا گھٹنا اٹھا کے اس کو 3 ٹانگوں کے اوپر وہ چل نہیں سکتا تو وہ کھڑا رہتا ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ میں اس کا گھٹنا باندھ کے توکل کروں یا بغیر گھٹنا باندھ اس کو کھلا چھوڑ کے توکل کروں؟ توکل اس چیز کا کہ یہ اونٹ بھاگے گا نہیں میرا، تو میں نے تو واپس بھی جانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعْقِلْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس کو باندھ اور پھر اللہ کے اوپر توکل کر۔ یعنی یہ اصل میں اس توکل کی صحیح تعریف ہے کہ وسائل کو اختیار کر کے نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑنا، یہ توکل ہے۔ تو چونکہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے توکل کی، وہ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا کارساز ہے، ہم نے تو اپنا جو کام کرنا تھا وہ کر دیا، جو وسائل تھے وہ اختیار کر لیے، اب نتیجہ ہمارے حق میں نکلتا ہے یا ہمارے خلاف نکلتا ہے، جو بھی ہے دنیاوی اعتبار سے وہ نظر آتا ہوگا خلاف، لیکن وہ ہوگا ہمارے حق میں، اس لیے کہ وہ درجات و مراتب کے دروازے ہمارے لیے کھولے گا۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِحْدَى الْإِحْدَى، اس نے یہ کہا کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ منافقین کیا کر رہے ہیں، کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ یہ 2 اچھائیوں میں سے ایک اچھائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ ہے کہ اگر یہ لوگ کام آ گئے، سارے کے سارے سلطنت روما سے ٹکرا کے پاش ہو گئے، تو یہ تو ختم ہو گئے، ان کا تو کچھ بھی باقی نہیں بچا، تو ان کا تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اصل میں ہمارے لیے 2 اچھائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ اگر ہم سلطنت روما سے ٹکراتے ہیں اور غالب آتے ہیں تو اچھائی ہے، غازی بن کے واپس آ گئے، اور اگر ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں، ہم شہید ہو جاتے ہیں، تو اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے اچھائی ہے، اس لیے کہ موت کا تو ایک وقت ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، وہ تو مرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں آج مر کے اگر مراتب پا لیں تو یہ تو اس اچھائی کو پہلے پانے والی بات ہو گئی۔ یعنی آدمی دوڑ رہا ہوتا ہے کسی چیز کی طرف، اور وہ چیز اگر بھاگ کے اس کے پاس آ جائے تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ یعنی جس جنت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس دنیا میں، وہ جنت اگر اس کو بالکل قریب لا کے رکھ دی جائے اس کے کہ یہ لو، تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو کہا کہ جو بھی صورت ہو، تم جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ تو ہمارے لیے اچھائی ہے۔ دونوں، اگر ہم فتح یاب ہو کے آ گئے یا ہم شہید ہو گئے، دونوں میں سے جو بھی چیز مل گئی وہ اچھائی ہے ہمارے لیے، اس میں بری بات کوئی بھی نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم بھی، تم اس چیز کا انتظار کر رہے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، ہم بھی تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ کہ 2 میں سے ایک بات ہو کے رہے گی، یا تو اللہ تمہیں اب خود سزا دے گا، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا، یا تو وہ خود تمہیں سزا دے گا یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دلوائے گا۔ اب یہ منافقین کی بات ہے جو صفوں کے اندر موجود ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں،
ان کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اور بعد میں بھی کبھی بھی اعلان جنگ نہیں ہوا، یعنی منافقین کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہوا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اتنی بڑی غلطی کی کہ اس کا بیٹا کعب بن ابی، جو کہ ایک بڑا زبردست صحابی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کو قتل کرنے کی اجازت دیں، اور اس کی جو غلطی تھی وہ اتنی فاش تھی اور اتنی واضح تھی کہ اس بنا پہ بندے کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اس نے بیٹے نے اجازت اس لیے مانگی، اس نے کہا، اس کا اندازہ تھا کہ اس غلطی کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم صادر ہوگا، اب قتل تو کوئی نہ کوئی کرے گا، تو ایسے نہ ہو کہ جو قتل کرے میرا اس کے خلاف کوئی انتقام کا وہ ایسی صورت میرے اندر پیدا ہو جائے، اس کے بجائے میں خود ہی اس کو قتل کر دوں اپنے باپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز ایسے نہیں کرنا، باہر کی دنیا کے لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو خود مروا رہا ہے، خود قتل کر رہا ہے، تو ان کے خلاف اعلان جنگ کبھی بھی نہیں ہوا، لیکن یہ دھمکی موجود ہے یہاں اس آیت میں، دھمکی موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیدھی بات کو دلیل کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں، تو ان کو دھمکا کے بھی راہ راست پہ لایا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے، کہا کہ اگر ہم تمہارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ خود تمہیں سزا دے گا، اور اس کی سزا کے بڑے عجیب و غریب طریقے ہیں، کوئی اپنی دولت پہ، کوئی اپنی عمارت پہ، کوئی اپنی چودراہٹ پہ، کسی چیز پہ کوئی ناز نہیں کر سکتا، وہ جب چاہے بادشاہوں کو فقیر بنا دے، صحت مند کو وہ جب چاہے چارپائی کے اوپر لٹا دے، وہ جب چاہے جیسے کرے، اور پھر اگر یہ نہیں تو ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوائے گا، یعنی کسی وقت اگر حکم ہو گیا کہ منافقین کا تعاقب کرو، ان کو گرفت میں لو اور ان کو سزا دو، تو پھر ظاہر ہے ہم تو کر گزریں گے۔ اب یہ دھمکی ہے لیکن یہ کام ہوا نہیں ہے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، کہا تم بھی انتظار کرو، تم تو ہمارے بارے میں جن دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، دونوں اچھائیاں ہیں، تمہارے بارے میں جس چیز کا انتظار ہے وہ دونوں برائیاں ہیں، کہ اگر اللہ نے سزا دی تو وہ یہاں بھی دے گا وہاں پہ بھی دے گا، اگر ہم نے سزا دی تو یہاں دنیا بھی تمہاری خراب ہو جائے گی اور آخرت میں تو سزا ہونی ہونی ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ۔ اب یہ ہے کہ منافقین میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اپنی اس منافقت کی پردہ داری کے لیے جنگ تبوک کی تیاری میں حصہ ڈال رہے تھے، اور یہ اصل میں دکھلاوے کی بات تھی، یہ ریاکاری تھی کہ ہماری اس منافقت کے اوپر پردہ پڑا رہے۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ تم جو مال خرچ کرتے ہو، جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہو، طوعاً و کرہاً، خوشی سے یا ناگواری سے۔ آگے پھر جا کے یہ بات بھی آئے گی کہ اعراب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، کہ اعرابی جو ہیں وہ تم جو مال خرچ کرتے ہیں اس کو وہ جرمانہ سمجھتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ سلسلہ ختم ہو، اس قسم کے نظام کا جو انہوں نے آ کے رائج کر دیا ہے اور ہماری جان چھوٹے، وہی پرانا جاہلیت کا زمانہ ہے۔ یہاں پہ ان کے بارے میں کہا کہ طوعاً و کرہاً، یعنی خوشی کس بات کی ہوگی کہ ہماری منافقت کے اوپر پردہ پڑ گیا، ہم مال لے کے آئے اور انہوں نے بڑا آشش کیا اور تھے مالدار، یا ناگواری سے کہ بھئی یہ خام خواہ کا ایک قسم کا جرمانہ ہے، لیکن کیا کریں، ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے۔ کہا یہ کر لو، یہ قبول نہیں ہوگا، اپنی جگہ پہ تم خوش ہو
اس لیے کہ کسی بھی عمل کی مقبولیت کے لیے ایمان ایک بنیاد ہے. ایمان کے بغیر کیا ہوا کوئی بھی عمل وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. انکم کنتم قوما فاسقین، کیا تم ایک نافرمان قسم کے لوگ ہو تو تمہارے کسی عمل کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اب پھر آگے تفصیل سے وہ وجہ بھی بتا دی کہ یہ کیوں قبول نہیں ہوتا. کہا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر کیا. جو بات انہوں نے کہی اس کے خلاف یہ چلے. ان کا صدقہ، ان کا انفاق فی سبیل اللہ، ان کی زکوٰۃ کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ یعنی اس قبولیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کفر ہے. اب یہ کفر وہ ہے جو ان کے دل کے اندر ہے. ظاہری شکل ایمان کی ہے، ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس میں حصہ ڈال رہے ہیں، جنگ کی تیاری میں حصہ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ سارے کا سارا دکھلاوے کا، اس لیے اس کی اندر قبولیت کی بات نہیں ہے. اصل میں منافقت جو ہے وہ کفر ہے، تو کفر کی وجہ سے یہ مقبول نہیں ہوا. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. اب خرچ کی بات ہو گئی تو پھر وہ نمازیں بھی تو پڑھتے ہیں. کہاں یہ نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سستی سے. یعنی نماز کے لیے جو اصل جذبہ چاہیے کہ مومن کے بارے میں کہا کہ قلبہ معلق فی المساجد، کہ اس کا دل تو مسجد میں اٹکا رہتا ہے. وہ اگر کسی کام سے باہر نکلتا بھی ہے تو وہ ٹائم دیکھتا ہے کہ میں نے اس وقت سے پہلے واپس آنا ہے یہ کام کر کے، اس لیے کہ نماز ہوگی اس وقت پہ. یعنی اس کا دل جو ہے اس کے قلبہ معلق فی المساجد، اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. اس کے بجائے منافق وہ اس سلام پھرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. وہ اپنی دنیا کی مشغولیتوں میں جنہیں وہ مقدم رکھتا ہے ایمانیات کے اوپر، ان میں واپس جانا چاہتا ہے. ہاں اگر یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو سستی اور کاہلی سے اور ریا اور دکھلاوے کے لیے. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. اور جو کچھ بھی یہ خرچ کرتے ہیں اس پہ یہ خوش نہیں ہوتے. یعنی بندہ مومن تو یہ ہے کہ جب اس نیکی کرتا ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس کو ایک اور جگہ پہ اس چیز کو ایمان کی نشانی قرار دیا کہ جب آدمی نیکی کرے اور اسے خوشی حاصل ہو تو سمجھو کہ ایمان ہے. اور اگر نیکی سے خوشی حاصل نہیں ہوئی یا برائی سے تکلیف نہیں ہوئی، برائی کی اور پھر ناگوار گزری یہ بات کہ یہ میں نے اچھا نہیں کیا، اس سے پھر توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. یہ ایمان کی نشانی ہے. کا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم. کا ظاہری شکل و صورت ان کی ایسی ہے کہ ان کے پاس بڑا مال و دولت ہے، ان کی بڑی اولادیں ہیں، اور ان مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے معاشرے میں ان کی بڑی عزت ہے، ان کی بڑی ٹھاٹھ بنی ہوئی ہے. لیکن آپ ان چیزوں کے اوپر نہ جائیں، ان پہ نگاہ نہ رکھیں کہ چونکہ یہ بڑے باعزت قسم کے لوگ ہیں اس معاشرے میں اس لیے آگے بھی ان کی عزت ہوگی. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. کا یہی جو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اتراتے پھرتے ہیں، انہی چیزوں کی کو بنیاد بنا کے ہم ان کو دنیا میں سزا دیں گے. یعنی مال کے ذریعے سے جس کو یہ سینت کے رکھتے ہیں، اور اولاد کے ذریعے سے کہ جس کی محبت میں گرفتار ہو کے یہ اللہ کی محبت کو انہوں نے چھوڑ دیا، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو انہوں نے چھوڑ دیا، جہاد کی محبت کو انہوں نے چھوڑ دیا. ان کی وجہ سے انہوں نے ایمان سے باہر نکلے. ہم انہیں انہی چیزوں کی بنیاد پہ بہا، ان کی وجہ سے ان کی بنیاد پہ ہم ان کو سزا دیں گے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. دنیا میں ان کو سزا ملے گی، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب ان کے اوپر نزع کا وقت ہوگا، تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ یعنی نفس جب روح جب نکل رہی ہوگی تو وہ اس حال میں نکلے گی کہ یہ کفر میں ہوگی، یہ کافر ہوگی.
اللہم صلی وسلم مبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب